بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ڈاکٹر زرقا حمید بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا جو زندگی کی آخری سٹیج پر تھی۔ اس کے پاس 12 سے 16 گھنٹے کی مہلت تھی، لیکن اس کی تکلیف انتہا پر تھی۔ مجھے پتا تھا اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کی اذیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا تھا اور اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر لیا تھا کہ شاید اس کی تکلیف میں کوئی کمی لا سکوں، لیکن میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکی۔ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو موت کی بھیک مانگتے دیکھا تھا، کیونکہ میں ایسے پیشے سے وابستہ ہوں، اور ان میں سے میں نے تحقیق کی ہے جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر نے کوئی نہ کوئی ایسا ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت اتنی اذیتناک، دردناک اور عبرتناک ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ خاتون بھی تھی۔ اس خاتون کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ کینسر کی وجہ سے پھیپھڑے بالکل ناکارہ ہو چکے تھے، جان یا سانس جو بھی کہہ لیں صرف چھاتی میں اٹکی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں تھی، لیکن اور بات کو سمجھ بھی سکتی تھی، لیکن جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو چکا تھا، کیونکہ میری نظر میں اس کے پاس صرف 12 سے 16 گھنٹے کا ٹائم تھا، لیکن آج اس کو 3 دن ہو گئے تھے اور وہ یوں ہی بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کی تکلیف اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ باقی مریضوں نے اس کے ساتھ وارڈ میں رہنے سے انکار کر دیا تھا اور احتجاج شروع کر دیا تھا۔ مجبوراً مجھے الگ روم میں اسے شفٹ کرنا پڑا، اور وہ پرائیویٹ روم تھا۔ اس کا خرچہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ورثاء کو اس خاتون کی ذات میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ خاتون جلد از جلد مرے اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قسمت نے ابھی اس کو مزید تکلیف دکھانا تھی، مزید زندہ رہنا تھا۔ شاید اس وجہ سے اس کے گناہوں میں کچھ کمی ہو جاتی، یا گناہوں کا کچھ کفارہ ادا ہو جاتا، شاید اسے معافی مل جاتی۔ جب میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خاص بہتری نہ لا سکی، بلکہ کچھ تو کیا بالکل بھی بہتری نہ لا سکی، الٹا اس کی طبیعت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس کے ورثاء کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس کی حالت بہتر ہونے والی نہیں ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پر خاتمہ کر دے۔ میں اس سے زیادہ مزید اس کو یہاں نہیں رکھ سکتی۔ اس کے ورثاء جو اس کو شاید بوجھ ہی سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ گھر نہ لے جانی پڑے اور گھر جا کر اس کی خدمت نہ کرنی پڑے، نہ ہی اس کو وہاں سنبھالنا پڑے۔ یہاں تک مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ اس کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو بس دنیا دکھاوے کے لیے، لوگوں میں خود کو معزز رکھنے کے لیے اس کو یہاں تک لائے تھے۔ جب میں اس مریضہ کو مزید یہاں رکھنے پر معذرت خواہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے مار دیں، کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں یا کسی نہ کسی طرح اس کو اگلے جہان پہنچائیں، تاکہ ان کی بھی اس آزمائش سے جان چھوٹ جائے اور وہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں، ان کو اسے مزید سنبھالنا نہ پڑے۔ میں کسی بھی صورت کسی انسان کی جان نہیں لے سکتی تھی، بلکہ میرا تو فرض تھا کہ لوگوں کی جان بچاتی، اس لیے میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر میں ان لوگوں کے رویے سے بہت متاثر ہوئی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے رشتے ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ یہ خاتون مر جائے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا جو مریضہ تھی کہ تم نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا جس کی معافی نہ مانگی ہو، جو تمہاری نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا نہیں۔ اس نے بہت سوچ کر جواب دیا تھا۔ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، تھوڑا ذہن پہ زور ڈالو۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی میں گزاری اور پھر مجھے کہا کہ ایک چھوٹا سا گناہ میں نے کیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا گناہ تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے محبت کی شادی کی تھی، ہماری بھابھی مجھے اور میری ماں کو پسند نہیں تھی۔ میں اور میری ماں میرے بھائی کی طلاق کروانا چاہتے تھے، لیکن میرا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی، لیکن جب ہمیں کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو ہم نے اپنی بھابھی پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنی ہی گلی کے ایک لڑکے کو تیار کر لیا، جس نے چند روپوں کے عوض یہ الزام قبول کر لیا۔ یوں میری بھابھی پر الزام ثابت ہو گیا اور اسے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ کچھ خاص کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ میرے بھائی نے دوبارہ کبھی مڑ کر شادی نہ کی، بلکہ عورتوں پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہم سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گئے تھے اور میری بھابھی کو طلاق بھی ہو گئی۔ اس کے بعد مڑ کر ہم نے کبھی اپنی بھابھی کی خبر نہیں لی کہ نہ جانے وہ کہاں گئی، جیتی رہی یا مر گئی۔ وہ وقت گزر گیا، میں اس بات کو بھول گئی تھی۔ آج جب آپ نے پوچھا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ شاید وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔
جب میری مریضہ کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل یہی ایک ایسا گناہ ہے، اور یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، کسی پر تہمت لگانے کا گناہ بہت بڑا ہے، اور تم نے ایک تہمت لگائی، پھر اس تہمت پر قائم رہے اور پھر اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا گواہ پیدا کر لیا، اس تہمت سے تم کو وہ خاتون معاف کر سکتی ہیں جس پر تہمت لگائی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر سکتی ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس خاتون کو ڈھونڈ لو، اس کے ورثاء کو ڈھونڈو، ان سے معافی مانگو، شاید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ تمہیں معاف کر دے۔ میری بات سن کر میری مریضہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اب اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ ہی میں جا کر اسے ڈھونڈ سکتی ہوں، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو آپ بتائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ طائب ہو، اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات کریں اور مد نظر اس خاتون کو رکھیں جس پر آپ نے الزام لگایا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ میری اس بات پر میری مریضہ متفق ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے خاندان سے کہہ کر اپنا پڑا ہوا زیور اپنے پاس منگوایا، اور اس کے زیور مانگنے پر اس کے خاندان والوں نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن پھر اسے دے دیا۔ اس نے زیور میرے حوالے کیا اور کہا کہ یہ بیچ کر کسی مستحق پر لگا دوں۔ پہلے میں نے وہ زیور لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب وہ میری مریضہ بضد ہوئی اور رونے لگی تو مجھے ان پر رحم آ گیا۔ میں نے وہ زیور لیا اور اپنی والدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے اور یہ کسی حقدار تک پہنچانی ہے، یہ صدقہ ہے، ہو سکے تو جو کوئی حقدار ہو وہ ڈھونڈ کر اس پر لگا دے۔ میری والدہ نے یہ حامی بھر لی، انہوں نے وہ زیور بیچنے اور بیچ کر 2 یتیم بچیوں کا نکاح کروا دیا۔ کیونکہ یہ صرف ایک سادہ سا نکاح تھا اس لیے اس پر تھوڑے سے اخراجات آئے، باقی رقم انہوں نے نقدی کی صورت میں ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کر دی تاکہ وہ ان کے آنے والے وقت میں کام آ سکے۔ یہ سارا کام محض 3 سے 4 دن میں ہوا تھا، اور وہ 3-4 دن میری مریضہ زندہ رہی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ اس کی رقم حقدار تک پہنچا دی گئی ہے اور خرچ کر دی گئی ہے تو مریضہ مطمئن ہو گئی تھی، اور اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو میرے لیے ان یتیم بچیوں سے بھی کہیے کہ وہ دعا کریں۔ میں نے کہا میں بھی ضرور کروں گی، میری والدہ بھی کریں گی اور وہ بچیاں بھی کریں گی۔ ہم نے ان کو یہ ساری بات سمجھائی ہے کہ یہ کس وجہ سے آپ تک پہنچا ہے۔ پھر ایک دن میں صبح گئی تو وہ خاتون میرا انتظار کر رہی تھی، وہ چہرے سے بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج میرا شاید آخری دن ہوگا، شاید وہ صدقہ میرے کام آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں مجھے میری بھابھی ملی ہے، خواب میں وہ اس وقت بھی میرے بھائی کی بیوی ہے، مجھے گلے ملتی ہے اور بوسہ لیتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ تمہیں سفر مبارک ہو۔ خاتون نے مجھے خواب سنایا اور میں نے اس سے اجازت لے کر وارڈ کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ جب میں مڑ کر اس کے کمرے میں پہنچی تو ایک نظر سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو میں نے اسے بلایا، اس نے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو سمجھ لیا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا، اتنی بلند آواز میں کہ اس کے کانوں تک میری آواز جا سکے۔ جب میری آواز اس نے سنی تو میری طرف دیکھا نہیں، لیکن اس کے بھی ہونٹ حرکت میں آئے تھے، جس سے مجھے لگا کہ وہ بھی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے۔ میں اس کے پاس کھڑی تھی اور میرے کھڑے ہی اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی، لیکن مجھے یہ واقعہ آج بھی ہو اسی طرح یاد ہے، کیونکہ اس واقعے سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی صدقے کی وجہ سے مل جاتی ہے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، اور صدقے کی وجہ سے کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں پر کوئی آزمائش آ جائے تو آپ صدقہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں یا حل فرما دیتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ یہ بات آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔